ایک خاتون ہے، وہ بیماری کی وجہ سے کرسی پہ نماز پڑھ رہی ہیں، لیکن کسی نے ان کو بتایا کہ اگر آپ رکوع سجود صحیح طرح کریں گے تو جسمانی صحت بھی حاصل ہوگی اور فضیلت بھی ملے گی۔ اب وہ علاج میں تیزی کے ساتھ مشغول ہو گئی ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ تو خالی دیکھیں علاج کروانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب علاج کروانے کے بعد نماز ادا کریں گی، اس نماز کے اندر کیا ان کی نیت ہے یہ دیکھا جائے گا۔ اگر جسمانی فائدے حاصل کرنے کی نیت سے پڑھی تو ثواب میں بہت کمی ہے اور آخرت میں گرفت کے امکانات بھی ہیں، اور اگر اللہ کے لیے پڑھ رہی ہیں فضیلتیں حاصل، اخروی فضیلتیں حاصل کرنے کے لیے، تو ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ان کو اپنی نیت کو درست رکھنا چاہیے، علاج کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں جب ہمارے ہاں مردہ فوت ہو جاتا ہے تو 2.5 سپارے پڑھتے ہیں، اس کا کوئی شرع سے تعلق نہیں ہے۔ 2.5 سپارہ، 1.25 سپارہ، 3.5 سپارے یہ عورتوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں اور ہماری عوام نے بنائے ہوئے ہیں طریقہ کار۔ 2.5 سپارے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پڑھیں اور بخشیں، نفل نماز پڑھیں اور ان کو بخشیں، کوئی ثواب جاریہ کا اہتمام کریں۔ ہمارے خاندانوں میں یہ جو رسم و رواج قائم ہو گئے ہیں، نظریات قائم ہو گئے ہیں، اور ہم اس میں کسی عالم سے، کسی مفتی صاحب سے ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جو بڑے تھے سارے کے سارے پیدائشی مفتی تھے۔ یہ بہت غلط رویہ ہے کہ بھئی ہمیں ضرورت نہیں، ہمارے تو بڑے ایسے کرتے آئے ہیں۔ بھائی یہ تو معذرت کے ساتھ بڑے آپ کے اچھا کرتے آئے ہوں گے، لیکن ذرا قرآن اٹھا کے پڑھیں۔ جب انبیاء علیہم السلام اپنی قوموں کو تبلیغ کرتے تھے، وہ جواب میں کیا کہتے تھے؟ وہ یہی جملے کہتے تھے، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اس پر پایا، ہم تو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ پہلے آپ دیکھیں کہ جو آپ کے بڑے کرتے آئے وہ نظریہ، وہ عقیدہ، اسی طرح ان کے عمل، ان کی رسومات، ان کے معمولات وہ شریعت کے مطابق تھے بھی کہ نہیں تھے۔ سینکڑوں آپ کو ایسے نظر آئیں گے، آپ پوچھ کر دیکھیے جو وہ غلط کر رہے تھے، وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو 2.5 سپارے وغیرہ کا چھوڑ دیں۔ عہد نامہ رکھنا بھی کوئی فرض واجب نہیں ہے، رکھنا چاہیں اس لیے کہ چلو برکت حاصل ہوگی، اللہ کا کلام ہو اس میں لکھا ہے، تو ایک پلاسٹک کوٹڈ کریں اور جو مردے کی کعبۃ اللہ کی طرف والی دیوار ہے اسے تھوڑا سا کھودیں، اس کے اندر رکھیں، مردے کے اوپر نہ رکھیں، یہ بہتر ہے، میرا مشورہ آپ کے لیے۔ اسی طرح اب یہ جو ماتھے پر یا سینے پر آب زمزم سے بسم اللہ والا لکھ دینا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں، اور امید ہے کہ کوئی برکت وغیرہ حاصل ہو جائے۔ اگرچہ یہ کوئی سنت نہیں ہے، لیکن کسی کے تجربے میں آئی، کسی نے اس کا کوئی فائدہ دیکھا، ایک عالم کشف میں یا خواب میں کسی بزرگ کو دکھایا گیا، تو وہ نفع کے لیے لوگوں کے عام کر دیتے ہیں، تو یہ کوئی شریعت نہیں بن جاتی۔ کرنا چاہیں ٹھیک، نہیں کرنا چاہیں کوئی اس میں وبال نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں 2 اشخاص کی لڑائی ہو گئی آپس میں، ایک گالیاں بک رہا تھا، دوسرا اس کے سامنے درود پڑھنا شروع ہو گیا، یعنی وہ بھئی تم بکو گالی۔ تو یہ گالیاں سنتے ہوئے درود پاک پڑھنا کیسا ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ درود پاک پر کوئی منفی اثر مرتب ہو رہا ہو۔ اگر وہ یہ تو بلکہ بہت بہتر تھا کہ اگر وہ گالی بک رہا ہے، آپ ذکر اللہ کرتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، تاکہ آپ کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل حال رہے، فرشتہ آپ کی مدد کے لیے موجود رہے۔ جواب میں کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی گالی بکیں؟ اگر گالی بکیں گے تو فرشتہ ہٹ جائے گا اور شیطان ہمارے ساتھ آ جائے گا۔ اس لیے بہت بہتر یہ ہے کہ بالکل خاموش رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، کوئی برا کر رہا ہے تو اس کے اوپر وبال ہوگا، جائز ہے، ناجائز نہیں۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ کسی نے ان کو کہہ دیا کہ شناختی کارڈ میں شوہر کی جگہ والد کا نام لکھوائیں۔ اب یہ وہی جہالت ہے جو میں نے کئی دفعہ آپ کو میں بتا چکا ہوں، یوٹیوب پہ ڈال دیا اور مطلب فلاں جگہ ڈال دیا کہ جو اپنا نسب بدل لے اس کا وہ جہنم میں جائے گا، یہ حدیث میں ہے۔ تو اس لیے عورتیں جو ہیں وہ اپنے ابا کا نام رکھیں، لکھیں آگے، شوہر کا نام نہ لکھیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث تو نسب بدلنے کے بارے میں ہے کہ جس نے غیر باپ کو اپنا باپ قرار دے دیا ہو وہ جہنم میں جائے گا، یہ نسب بدلنا ہوتا ہے، اور معروف کر دے میں تو فلاں خاندان کا ہو، جیسے کوئی سید نہ ہو سید بن جائے، تو یہ ہے اس کے لیے۔ شوہر کا اگر نام لکھوا دیا تو کیا بیوی اس کو باپ بنا کے لکھ رہی ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں، وہ تو شوہر ہے، تو پھر نسب بدلنا نہ ہوا تو پھر چینج کیوں کریں؟ تو یہ اس قسم کے لوگوں کی باتیں بالکل نہ سنیں۔